بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں جس ایشو پر سب سے زیادہ بات چیت کی جاتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا، اور یہ جو ڈیجیٹل سپیسز ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل سیکورٹی کے بارے میں بات بھی کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل لٹریسی کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن ہماری ریاست کے لوگ اور ہماری سوسائٹی بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، پروپیگنڈا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ جو یورپی یونین کا ڈس انفو لیب ہے اس نے 700 کے قریب ایسی ویب سائٹ کو پکڑا تھا کہ جو مختلف ممالک سے آپریٹ ہو رہی تھی، اور شو یوں کیا جا رہا تھا کہ جیسے یہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہو رہی ہیں، اور اس میں پاکستان سے متعلق بڑا زہریلا اور خوفناک قسم کا پروپیگنڈا جو تھا وہ چلایا جا رہا تھا، اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی سوسائٹی میں فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جاتا تھا، پاکستانی سوسائٹی کے اندر اداروں کے درمیان، شہریوں کے درمیان، سول سوسائٹی کے درمیان نفرت انگیزی کو ہوا دی جا رہی تھی۔ اور پھر جب ان کو پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے تو جناب علی انڈیا موجود ہے۔ تو انڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری سوسائٹی کو اس طریقے سے تباہی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایشوز موجود ہیں، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم ڈیجیٹل سپیسز کا جب استعمال کریں تو ہمارے اوپر لازم ہے اور یہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ فیک نیوز سے، مس انفارمیشن سے، ڈس انفارمیشن سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جامعات کا رول بڑا اہم ہے، ہمارے مدارس کا رول بڑا اہم ہے، اور جب تک ہمارے مدارس میں، ہماری جامعات میں ڈیجیٹل لٹریسی کا پروگرام شروع نہیں کیا جاتا تب تک ایشو بہتر نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ایک اور آپشن بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ وہ تخریبی سرگرمیوں کی طرف چلے جائیں، ان کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف لگا دیا جائے۔ انہیں بتایا جائے کہ معاشرے کے اندر ذہنی ترقی کے لیے، جسمانی ترقی کے لیے اور معاشرتی ترقی کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کہ اور ڈیجیٹل سپیسز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام کو اور اپنے مثبت پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچا سکیں۔ تو ہم مری میں موجود ہیں، یہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام چل رہا ہے۔ یہ انٹرسیکشنل لیڈرشپ پروگرام ہے جس کے اندر نوجوان آئے ہیں، اور یہ نوجوان ڈیجیٹل سپیسز کو کیسے ترقی پسند ذہن کے ساتھ تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر وہ کچھ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے ان نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون بلوچ صاحب۔ ہارون بلوچ صاحب نے ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑا کام کیا ہے، اور یہ پاکستان میں اولین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، بائٹس فار آل، جو پاکستان میں ڈیجیٹل سپیسز پہ کام کر رہا ہے، ڈیجیٹل رائٹس پہ کام کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب۔ ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل سپیسز کی اور ڈیجیٹل رائٹس کی تو اس کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس سوسائٹی کے لیے کیا پروجیکٹ ہے، آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ سبو بھائی، ڈیجیٹل سپیسز کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے یا موبائل فونز کی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے بہت ساری سپیسز جو ہیں وہ اب ورچوئل اس میں چلی گئی ہیں، ورچوئل سپیسز کے اندر کنورٹ ہو گئی ہیں، جو کہ پہلے ہماری ریئل لائف سپیسز ہوتی تھیں۔ وہ سپیسز اب بھی موجود ہیں، لیکن ان ورچوئل سپیسز کے آنے کی وجہ سے جو آپ کے رائٹس کی وہ ہے فریم ورک وہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، ان اے وے کہ اب زیادہ لوگ ایزیلی انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہوئے زیادہ بڑی پاپولیشنز تک اپنا میسج، اپنی اوپینین، اپنی رائے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ایکسپریشن بڑھا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بڑھا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈسنٹرز کا ایک رول نمایاں ہو کے نظر آیا ہے، جن کا موقف ہوتا ہے کہ وہ ملک میں مختلف جو سوشل ایشوز ہیں ان ایشوز کے اوپر اپنی کریٹیکل آئی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسپریس کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی رائے اس انداز میں دیتے ہیں کہ وہ سوشل اپلفٹ یا جو پروگریس ہے، ڈیولپمنٹ ہے سوشل، اس کی طرف آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ موڑ دیتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو انوائرمنٹ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 12-13 سالوں میں، ہم نے بہت دیکھا ہے۔ پاکستان میں ایک ٹائم تھا جب جو انٹرنیٹ کی رسائی تھی وہ تقریباً
8 سے 10% آف انٹائر پاپولیشن تھی. اب اگر ہم بات کریں تو 55% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آبادی اگر 26 کروڑ ہے تو ہمارے جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ تقریباً 15 کروڑ کے قریب ہیں. صحیح. اچھا اس میں ہارون صاحب آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی ایکسیس بڑھا ہے، ایکسیسیبلٹی بڑھی ہے، تو کیونکہ شاید ایسا ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کو تربیت نہیں فراہم کی گئی تھی، تو وہ بعض اوقات پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو گئے، پروپیگنڈا کرنا بھی شروع ہو گئے، اور فیس بک پر، سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز ہیں یا مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اس کا بھی ایک سیلاب آیا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جس چیز کو ہم بہتر بنانا چاہ رہے تھے، کہیں نہ کہیں وہاں پر پرابلم بھی کریٹ ہونا شروع ہوئے. تو نوجوان نسل کو کیسے بتایا جائے کہ وہ فیک نیوز سے، مس انفارمیشن سے، ڈس انفارمیشن سے اپنے آپ کو بچائے؟ کیا کچھ ایسے ٹولز موجود ہیں کہ جہاں سے ہم جا کر دیکھیں کہ یہ جو پکچر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جو خبر ہے یہ درست نہیں ہے؟ آپ کا سوال ہے اس کے اندر ہی آپ کا جواب ہے. آپ نے شروع ہی ایجوکیشن سے کیا، تو ہمیں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم جو بھی چیلنجز ہیں اس کو ہمیشہ بلاکیج یا قانون کے نئے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے اور لوگوں کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. پروپیگنڈا کیا پہلے نہیں ہوتا تھا؟ مسئلہ یہ کہ پروپیگنڈا جو پہلے ہوتا تھا وہ صرف کچھ ادارے کرتے تھے، جو قومی ادارے جن کو ہم کہتے ہیں. لیکن اب چونکہ اسپیسز اوپن ہوئی ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں ٹول آ گئے ہیں، تو اب عوام نے بھی اپنا جو نیریٹو ہے نا، جو پہلے کا نیریٹو تھا اس کے اگینسٹ اپنا نیریٹو دینا شروع کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں شاید وہ پروپیگنڈا ہے. بہت سارا نیریٹو بڑا جینون ہے. اگر آپ نے اس نیریٹو کو اگنور کیا تو ہمارا پاکستان ویسے ہی رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کرٹیسائز کر دیا تو سمجھیں کہ بس آفت ٹوٹ پڑی ہے. حالانکہ کوئی آفت نہیں ٹوٹتی. اگر اس کرٹیسزم کو آپ کنسٹرکٹیولی لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ بہتری اور تبدیلی ہی آتی ہے. اور دوسرا کہ تنقید بھی برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تخریب نہ ہو. ایگزیکٹلی میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. یہ ڈیفینیٹ ایک بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے نا. ہمیں سوشل میڈیا کا جو سیف اور سیکیور یوز ہے اور رسپانسیبل یوز سوسائٹی کی طرف ہے، ملک کی طرف ہے، اپنے قوم کی طرف ہے، وہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. انگیج کرنا بہت ضروری ہے. یوتھ اگر سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے بہت زیادہ، تو ان کو ہم کہاں انگیج کریں؟ گورنمنٹ کی کہاں پر ایسی آپ کو پالیسی نظر آ رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے کریں، اپنی فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا حق ہے، لیکن آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. بہت ساری ذمہ داریاں. فریڈم آف ایکسپریشن انفیٹرڈ نہیں ہوتا، مادر پدر آزاد نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت ساری ذمہ داری آتی ہے. تو وہ ذمہ داریاں بتائیں لوگوں کو. دوسری طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ آپ نے کہا ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، ڈیفینیٹلی وہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، پاکستان کے لیے نہیں، صرف پوری دنیا کے لیے. تو ایجوکیشن تو فرسٹ سب سے پہلی چیز ہے، لیکن واقعی ایسے ٹول بھی موجود ہیں جس سے آپ مختلف جو جیسے ڈیپ فیک ہیں اس کو ڈی بنک کر سکتے ہیں ان ٹولز کا استعمال کر کے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بالکل ہی بلاک کر دیں. اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے سرٹن چیز کی یار یہ ڈیپ فیک ہے اور وہ کسی خاص شخصیت، پولیٹیکل شخصیت، جینڈر، کسی کو ہرٹ کر رہی ہے ان ریئل لائف، تو پھر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو انگیج کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ اوریجنل کانٹینٹ نہیں ہے، بلکہ کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا اس کی لائف کو نقصان پہنچانے کے لیے کریٹ گیا ہے. تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی اس میں تعاون کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، یہ بہت ہی اہم اور بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اگر کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے غلط انفارمیشن چلائی جا رہی ہے، فیک نیوز چلائی جا رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منٹس کے اندر اتنی زیادہ وائرل ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس کا ازالہ کرنا بڑا ناممکن اور مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں قوانین پہلے بنا دیے جاتے ہیں اور قوانین سے متعلق آگاہی کا کوئی پراپر بندوبست نہیں کیا جاتا. تو جب تک آپ قانون بنانے سے پہلے لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے، انہیں بتائیں گے نہیں، تو صرف قانون بنانا مسئلے کا حل نہیں ہے. قانون بغیر تربیت کے بنانا زیادہ پرابلم کریٹ کرنا ہے. تربیت کرنے کے بعد قانون بنانا یہ لوگوں کو شعور دینا ہے. تو ہمیں لوگوں کی شعوری سطح کو بلند کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر 250 کے قریب جامعات ہیں اور مور دین جامعات کے پاس میتھس کام میڈیا سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن وہاں پر بھی سوشل میڈیا، سوشل لٹریسی اور یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ہیں وہ اس طریقے سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے.
تو ہمارے ساتھ یہاں پر انیس قریشی صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں انیس صاحب؟ ٹھیک جی ٹھیک ٹھاک. آپ سے آپ یہ بتائیں کہ کھانا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس قریشی. نوجوان ہیں اور بہت زبردست قسم کا کام سر انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ انیس صاحب کا. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں میں. آپ سے آپ بہت کمزور ہیں اور بال آپ اپنی کمزوری سے بھی زیادہ رکھے ہوئے ہیں. کیا چکر ہے ویسے؟ بس ٹیکنیکل لوگ آپ کو زیادہ اسی طرح ملیں گے. جی ٹیکنیکل لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. اچھا شکر ہے ہم نان ٹیکنیکل ہیں. اچھا انیس مجھے بتائیے گا کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کیا سمجھانا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اسے کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اور جو قوانین حکومت کی طرف سے بنائے جاتے ہیں, قوانین سے پہلے تربیت کا جو بندوبست ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی تو سوشل میڈیا کیونکہ پاکستان میں صرف فیس بک کے جو ہے 80 ملین سے زیادہ یوزرز ہیں, تو اس میں جب سے انٹرنیٹ جو ہے عام ہوا ہے, اس کی پینیٹریشن زیادہ انکریز ہوئی ہے, تو ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرنا شروع ہو گیا. تو اس کی وجہ سے جو جن کی ڈیجیٹل لٹریسی کم ہے وہ جو ہے زیادہ ڈس انفارمیشن کا شکار ہوتے ہیں, جو کہ جو پاکستان کی ساخت ہے پولیٹیکل اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایون کہ جو ابھی بہت بڑا مسائل ہیں جیسے ڈیپ فیک ہیں, یعنی کسی سے کچھ بھی بلوا کر اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے, اور جن کی ڈیجیٹل لٹریسی اس چیز کو سمجھنے کی کم ہے وہ اس کو جو ہے ٹھیک سمجھ کر اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یا حکومت کو بھی اس طرح کے انیشیٹوز لینے چاہیے یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں, جس میں بیسک فیکٹ چیکنگ کی جو ہے اسکلز سکھانے چاہیے یوتھ کو. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک جو ٹولز ہیں وہ نوجوانوں کو سکھائیں, اور آپ نے بڑی اہم بات یہ والی کی کہ قانون پہلے بنا دیے جاتے ہیں لیکن ٹریننگ اور تربیت کا پورا ایک بندوبست نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یا اوور آل پوری دنیا کے اندر ہی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, جسے آپ ایک تنقیدی شعور کہتے ہیں. تو تنقیدی شعور یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی نیریٹو آیا, کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آئی, تو آپ نے ایک طریقے سے اس کا آپریشن کرنا ہے, اس کو اپنے خیالات اور افکار کے آپریشن تھیٹر میں لے کر جائیں گے اور وہاں پر جا کے اس کا آپریشن کریں گے. یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کب ہوا, کس نے کیا ہے, وہ جو 5W1H ہیں, تو بنیادی طور پر اس آپریشن تھیٹر سے اس کو گزار کر انفارمیشن کو تب جا کے آپ شیئر کریں. لیکن ہمارے ہاں بڑی آسانی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, ہمارے نوجوان بھی, ہمارے بڑے بھی, سب بغیر تحقیق کی چیزوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس نوجوان نسل کو کیسے بات سمجھائی جائے کہ ہر ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرنا ہوتا, ہر پوسٹ کو شیئر نہیں کرنا ہوتا, ہر واٹس ایپ پہ آئے ہوئے میسج کو فارورڈ نہیں کرنا ہوتا, بلکہ ایک لمحے کے لیے رک کر, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر, دماغ کے انٹیناز کو ایکٹیو کر کے آپ سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو آگے شیئر کریں. جی بالکل, لیکن سبو صاحب اس میں ایک یہ ایشو ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے فیک نیوز کو ریفیوٹ کرنے میں بہت ڈیلے آتا ہے. یعنی اگر کسی ادارے یا کوئی فیک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے, وہ اس ٹائم تک اپنا کام پورا کر چکا ہوتا ہے جب تک وہ گورنمنٹ ریفیوٹ کرتی ہے. تو ایک انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا, فیکٹ چیکر MOAB کے نام سے ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, لیکن اگر آپ اس کو وزٹ کریں اس کے اوپر بمشکل 500 ٹویٹس بھی نہیں ہوں گے, اور وہ ریفیوٹ کرتے ہیں, 3 دن گزر جاتے ہیں, 4 دن گزر جاتے ہیں, تب تک سرکاری ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. جی بالکل, یعنی وہ ریفیوٹ کرنے میں ہی اتنی دیر لگا دیتے ہیں جب تک ڈس انفارمیشن جو ان کا مقاصد ہوتے ہیں فیک نیوز ہے وہ اڑ کے کہیں اور جا کے بیٹھ جاتی ہے, تب ہم جا کے کچھ بھی تبدیل. جی بالکل, اور پاکستان میں اس قسم کے ادارے بالکل کچھ موجود ہیں جو آپ نے بات کہی کہ وہ یہ چیز ایٹ اے ٹائم یعنی آن لائیو مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو کب کی ہے, یہ کہاں سے آئی. یہ گوگل ابھی سہولت فراہم کرتا ہے کہ وہ بتاتا ہے ریورس امیج میں آپ جائیں تو وہ جو تصویر ہے اگر آپ فیک ہے وہ پتہ چل جاتی ہے, خبروں کا پتہ چل جاتا ہے, ویڈیوز کا پتہ چل جاتا ہے. انیس کی بڑی اہم اور بڑی بنیادی باتیں. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے, حکومت کی طرف سے فیک
لیٹر جاری کر کے چھٹیاں دے دیں, یونیورسٹیاں بند کروا دی گئیں. اور یہاں پر پاکستان میں ایسا بھی ہوا کہ کئی بڑے جو مدارس ہیں پاکستان میں, مختلف مکتب ہائے فکر کے, تو وہاں سے فتوے جو تھے اسی فریم کے اندر فتوے اپنی طرف سے جاری کیے گئے, اور عجیب و غریب فتوے وہ سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں وائرل بھی ہو گئے, اور مدرسہ چیختا رہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن فیک نیوز کے ساتھ جیسے ایک طرح سے بم باندھ دینا, وہ میزائل کی طرح وہ اڑ کے پورے دنیا کے اندر اپنا جو مسئلہ تھا وہ پیدا کر چکا تھا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بحران کو بھی سمجھیں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں بھی معاشرے کے اندر انتشار پھیلاتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کی ذات کے اندر, آپ کے وجود کے اندر ٹھہراؤ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ٹھہراؤ کیسے آئے گا کہ یہ اچانک سے نہیں آتا, یہ کوئی قدرت کی طرف سے بھی نہیں آتا. آپ نے اپنے آپ کو سکھانا ہوتا ہے کہ مجھے رد عمل دیتے ہوئے خوب غور و خوض کرنا ہے, سوچ وچار کرنی ہے, اس کے بعد مجھے رد عمل دینا ہے. تو کئی رد عمل ایسے ہوں گے کہ آدھے گھنٹے سوچنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہاں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں ان سارے معاملات پر اور ان الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت سے اہم ایشوز پر یہ کام کر رہے ہیں. حسن, بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیجیٹل سپیسز ہیں, انہیں ریکلیم کرنے کے لیے اور اپنے نوجوان نسل کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو پروڈکٹیو وے میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں انوائرمنٹل کے کرائسس ہے, پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے پرابلم ہیں, اچھا جینڈر ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, بہت بڑے مسائل ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ ان سپیسز کو نیگیٹو ٹول کے طور پر استعمال کریں, پازیٹیو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ بتائیں نا ذرا نوجوانوں کو. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو سبو بھائی بہت شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے ایک سوال کیا ہے, اور اس پہ آلریڈی بہت کام ہو رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے مزید کام ہونا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ بہت بڑا ریولیوشن ہے, بہت بڑی فیسلٹی ہے, لیکن ہمارا جو لے مین ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ کس حد تک یہ خطرناک بھی ہے. اور اب جب اے آئی کے دور کی ہم بات کرتے ہیں, اے آئی ڈی فیک وغیرہ کے جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس سے ہم راتوں رات ہم کس طرح کے مسائل میں ہم اس وقت گھیرے جا سکتے ہیں, یہ کافی بڑا چیلنج ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیجیٹل لٹریسی کو ہمیں بہت زیادہ عام کرنا ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا, اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اسے گھر گھر تک پہنچانا ہوگا. اس کی طرح سے ہمارے جب بھی کوئی ملک میں مسائل ہوتا ہے, ایمرجنسی لگ جاتی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ایک ڈیجیٹل لٹریسی یا سوشل میڈیا کے ایمرجنسی کے حوالے سے بات کیوں نہیں ہو سکتی, جہاں پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کیا جانا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جیسا آپ کو پتا ہے اولمپکس چل رہے ہیں, ارشد ندیم صاحب پاکستان کے, ان کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. ارشد ندیم صاحب کا بھی میچ بھی نہیں ہوا, اور ان سے میچ سے پہلے خبر کسی نے لگا دی کہ انہوں نے جو انڈیا کے جیولن تھرو کے چیمپئن ہیں نیرج چوپڑا صاحب, ان کو ہرا کر ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. ہر جگہ فیک نیوز ہے, اور اس پہ کوئی 8-10 ہزار شیئر تھے, ان میں ان لوگوں کے بھی شیئرز بھی تھے جو کہ پڑھے لکھے ہیں. اور اسی وقت میں نے سوچا کہ ابھی تو چلیں کہ نان کانٹروورشل سے ٹاپک, اگر کوئی واقعی یہ ایسا ٹاپک ہوتا کہ جس میں 2 زبان بولنے والے گروپس کے بارے میں یا 2 مذاہب کے گروپس کے بارے میں کوئی اس طرح کی فیک نیوز ہوتی, تو یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. تو اس پہ سر بالکل کام آلریڈی ہو رہا ہے. بائٹس فار آل جیسی تنظیمیں ہیں, ڈیجیٹل ریسٹ فاؤنڈیشن جیسی تنظیمیں ہیں, اس پہ کام کر رہی ہیں. لیکن سرکاری سطح پہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ پراپر اس کی ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے, اور اس پہ پرائرٹی پہ کام ہونا چاہیے. اچھا, مجھے بتائیے, آپ جو ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ سر ڈیجیٹل لٹریسی یہ ہوتی ہے, اگر ہم سمپل لٹریسی کی بات کریں تو لے مین کی ٹرم میں یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی ملک کتنا وہاں پہ پڑھا لکھا ہے. پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن بھی پھر الگ الگ ہوتی ہے. کچھ سوسائٹیز میں اگر کوئی اپنا نام صرف لکھ دے اس کو بھی پڑھا لکھا مانا جاتا ہے. ڈیجیٹل لٹریسی میں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیجیٹل میڈیا کے, سوشل میڈیا کے پتہ ہوں. اب جیسے میرے پاس اگر واٹس ایپ پہ خبر آ رہی ہے کہ مشہور ریسلر انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ سچ ہے. اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے, اس کو چیک کرنے کے لیے, ویریفیکیشن کے لیے کچھ ٹولز ہوتے ہیں. یہ سمپل ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں جو اب آئی تھنک آج کے دور میں ہر کسی کو, جیسے میں بیسک ایجوکیشن پہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹ ہے, اس کو بھی آپ ہیومن رائٹ بتا کر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح جا کے آپ چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں, کس طرح آپ چیزوں کو فیکٹ چیک کر سکتے ہیں. یہ ڈیجیٹل لٹریسی ہوتی ہے. ڈیجیٹل لٹریسی کی اس میں اب تو پی ایچ ڈیز تک بھی ہو رہے ہیں, لیکن آئی تھنک جو بیسک ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس پہ ہمیں سب کو پرووائڈ کرنا چاہیے. اچھا, ویسے آپ حسن صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کچھ 4-5 ایسی چیزیں, مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر میرے سامنے ایک پوسٹ آئی ہے, مجھے 5 چیزیں وہ کون سے چیک لگانے چاہیے کہ ہاں بھائی یہ مجھے نہیں کرنا, اور اس کی تصدیق کرنے کے بعد ہی کرنا ہے مجھے.
سر سب سے پہلے تو اگر کوئی خبر آ رہی ہے کہ ایچ ایس سی نے جی کل کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے تو سب سے پہلے آپ جا کے دیکھیں ایچ ایس سی کی انٹرنیٹ پہ جو آفیشیل ریپرزنٹیشن ہے وہ کہاں ہے. اگر ٹویٹر سے دیکھ رہے ہیں تو جو ایچ ایس سی کا اب ایچ ایس سی کا لوگو لگا کر ایک فیک اکاؤنٹ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں 2 منٹ میں بنا سکتا ہوں, لیکن اس پہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے میں لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں اپنی مثال دوں, میں دیکھوں گا جو ایچ ایس سی کی طرف نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ کس سورس سے آیا ہے, کیا ان کی اپنی ویب سائٹ پہ موجود ہے, کیا ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, یا ان کا جو ٹویٹر کا جو ہینڈل ہے اس پہ بلو ٹک کے ساتھ ان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. پھر میں 2-3 اور سورسز سے جا کر اس کو کراس چیک کروں گا, ڈفرنٹ نیوز آؤٹ لیٹ سے چیک کروں گا کیا وہاں پہ بھی یہ ہو جا رہی ہے. تو اس چیزوں کو کراس تو حسن ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ وہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہاں ہم دیکھیں پیسے دے کے آپ فیک اکاؤنٹ کو بھی ویریفائڈ کر انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر سے یہ بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ آ گیا کہ آپ پیسے دے کے آپ فیک اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, اور اس کے بھی انفارچونیٹلی کچھ اس طرح کے نتائج ہمیں نظر آئے ہیں کہ غلط خبریں بٹ چونکہ وہ بلو ٹکس والے اکاؤنٹ سے تھی تو ان کو صحیح ثابت کر دیا گیا. تو یہ بھی اب چیلنج نہیں آ گیا. تو اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی ویریفیکیشن کرنی ہے, اگر کوئی پکچر ہے کوئی امیج ہے تو گوگل بہت سمپل, آپ کو جا کے ایک جو گوگل امیجز پہ آپ نے وہ پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, اس کی ساری آپ کے پاس ساری ہسٹری آ جاتی ہے, ساری ریسورس آ جاتا ہے. سملرلی کوئی نیوز ہے تو میں پرسنلی تو یہی کرتا ہوں کہ میں اسے ایٹ لیسٹ 4 سے 5 ویب سائٹ سے 5 سے 5 جو آپ کی کریڈیبل نیوز ایجنسیز ہیں آپ ان سے ویریفائی کریں, اور جیسے آپ نے خود کہا آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے ضرور ویریفائی کریں. اچھا حسن, ویسے مجھے اس بات کی سمجھ اتنی جلدی کیا ہے لوگوں کو. ایک تو ہے نا ہمارے ہاں یہ جو بریکنگ نیوز کا کلچر ہے کہ بھائی ہر صورت میں خبر کچی ہے, پکی ہے, ہاف بیکڈ انفارمیشن ہے تو اور آپ نے اس کو فوراً دے دینا ہے. بھائی تھوڑا سا صبر کے ساتھ ٹھہر کے پوری تفتیش کر کے پوری تحقیق کر کے آپ خبر دے دیں. اور دوسری بات ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ فوراً شیئر کر دیتے ہیں, فوراً ری ٹویٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا سکون کے ساتھ تحمل کے ساتھ دیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں. اور دیکھیں قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے, قرآن میں ایک آیت ہے کہ, اور وہ باقاعدہ فیک نیوز کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, ان جاءکم فاسقن, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے. یعنی فاسق کون ہوتا ہے؟ فیک نیوز لے کر آتا ہے, جو مس انفارمیشن پھیلاتا ہے, جو ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے. فتبینوا, تم اس کی خوب اچھے طریقے سے تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ, یہ نا تم اپنی نادانی میں اپنی گمراہی میں کہیں اس کو پھیلانا شروع کر دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر بعد میں آپ شرمندہ ہوتے پھریں, بعد میں آپ اخباروں میں اعتذار لگاتے پھریں, بعد میں آپ یہ کہتے پھریں جی نہیں یہ تو ہم سے غلط ہو گیا تھا. تو تحقیق کرنا سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے. تو سوشل میڈیا پر جو بھی چیزیں آ رہی ہیں تو ڈیجیٹل لٹریسی جس طرح حسن صاحب نے بتایا, اس کی بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. جو چیز آپ شیئر کر رہے ہیں یہ اس قوم کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, اور یہ سوسائٹی کے لیے کوئی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو جب آپ ان پیرامیٹرز کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر میچورٹی اور آپ کا شعور, اس کا جو درجہ ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ اہم ہے. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا, تھینک یو. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد زیدی. اسد زیدی کا تعلق کراچی سے ہے, اور یہ کراچی میں ڈیجیٹل محاذ پہ بہت زبردست قسم کا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ یہاں پر بھی انہوں نے کوئی چارٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کام شام کر رہے ہیں. ویسے عموماً تو لوگ اس موسم میں فروٹ چاٹ یا چنا چاٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ایک اور چارٹ اٹھایا ہوا ہے. تو پروجیکٹ کیا آئیڈیا کیا ہے آپ؟ السلام علیکم. بیسکلی میری کیونکہ فیلڈ ہمیشہ سے پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے وہ ڈیجیٹل رہی ہے, ڈیجیٹل پہ مختلف جو ہے وہ کنسلٹیشنز وغیرہ. تو بیسکلی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے کراچی بیسڈ پورٹل ہے, اس کو ہم ڈیولپ کریں گے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو مختلف جو ہے وہ ایتھنک, جینڈر بیسڈ اور سیکٹیرین بیسڈ جو ہے وائلنس رہا ہے, تو اس کا ایک ڈیٹا ڈیجیٹل پورٹل بنے گا جس میں یوزرز نئے ہونے والے واقعات کو بھی رجسٹر کر سکتے ہیں, اور جو پرانے واقعات ہوئے ہیں اس میں بیسکلی جو ہے وہ ہم مختلف جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان سے ڈیٹا کمپائل کر کے اس کو ہم جو ہے وہ پبلک کریں گے. اس کو پبلک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی ہاٹ اسپاٹس کریٹ کریں گے, کن ایریاز میں کن وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کراچی کا علاقہ جو ہے لالو کھیت ہے تو وہاں پہ اگر ایک اسپیسیفک قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو وہ ہاٹ اسپاٹس کریٹ کر دیں گے کہ اس ایریا میں اس اسپیسیفک قسم کے جو ہے واقعات ہوتے ہیں, تاکہ وہ جو پالیسی میکرز ہیں, تاکہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کے حساب سے قانون سازی کر سکیں. تو بیسکلی یہ ایڈوکیسی سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ہے, اور اس میں ہم ڈیجیٹل ایسپیکٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اس میں ہم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی شامل ہیں یا آپ کا پرسنل انیشیٹو ہے؟ اور دوسرا مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کے پروجیکٹس لے کر آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں
تو سوسائٹی کی طرف سے فیڈ بیک کیا ملتا ہے آپ کو؟ بیسکلی یہ پروجیکٹ انیشیٹو تو میرا ہے، لیکن آبویسلی یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، اس میں مختلف مراحل ہیں، مائل اسٹونز. ابھی ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو مختلف ہم نے مائل اسٹونز اس کے جو ہے وہ فائنلائز کیے ہیں کہ 6 مائل اسٹونز میں اس کو ڈیوائڈ کیا، جس میں ڈیولپمنٹ فیز ہے، اس سے پہلے ریسرچ فیز ہے، اس کے بعد جو ہے مختلف اسٹیک ہولڈر سے کولیبوریشن ہے. تو پوری ٹیم ہے جو اس پہ آبویسلی کام کرے گی. اور جہاں تک فیڈ بیک کی بات ہے، اس سے طرح کے مختلف اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مصروفیات رہی ہیں سی وی کے حوالے سے، کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے حوالے سے. تو اکثر جو لوگوں سے فیڈ بیک لینا ہوا ہے وہ یہی ہے اسٹیک ہولڈر سے، کہ بہت اس پہ مطلب ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور کچھ ایڈوکیسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. بہت شکریہ اسد زیدی آپ کا. اور ناظرین، اسد زیدی نے وہ جو امن کی شاہراہ ہے نا، وہاں پر ایک چھوٹا سا کھوکھا کھولا ہے، اور اس کھوکھے میں انہوں نے جو ڈیجیٹل سپیس ہے کہ وہاں پر ہم کس طریقے سے امن کی شاہراہ کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اس سے منظم کرنے کے لیے، اس سے مستحکم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. وش یو گڈ لک اسد. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جیسے نوجوان جب سامنے آئیں گے تو معاشرے کے اندر ترقی بھی ہوگی اور بہتری بھی ہوگی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رازق فہیم صاحب، اور ان کا ایک کالج ہے، کالج آف یوتھ ایکٹیویزم. سیاد نام کی ایک ان کی تنظیم بھی ہے، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں پیس بلڈنگ کے لیے. اور آج کل جو ایک بڑا ایشو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مقتدر حلقے بھی اس پر بات کر رہے ہیں، سول سوسائٹی بھی اس پر بات کر رہی ہے. یہ جو فیک نیوز ہے، ڈیجیٹل سپیسز کے اوپر لوگ ایسے ایشو کریٹ کر رہے ہیں کہ جو سوسائٹی میں امن و امان کے قیام کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا رازق فہیم صاحب. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اپنے ادارے کے بارے میں، اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے نئی نسل کو یہ سمجھانا اور انہیں سکھانا کہ جو ڈیجیٹل سپیسز ہیں ان کا جو استعمال ہے اسے پروڈکٹیو وے میں کریں. میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں نوجوانوں کی، ایک تو پاکستان کے اندر مجموعی طور پہ ہماری آبادی جو نوجوانوں کی ہے وہ تقریباً کوئی 70% کے آس پاس، کوئی 67 بتایا جا رہا ہے. اور جس زمانے میں وہ رہ رہے ہیں، جس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پاپولیشن کے ایک کوہرٹ کے طور پہ نوجوان سوسائٹی سے بھی اور انسٹیٹیوشن اور سسٹم سے بھی آگے چلے گئے. یعنی جو ان کی ضروریات اور چیلنجز ہیں، سوسائٹی کوشش کر رہی ہیں ٹھامک ٹوئیوں کی طرح، کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے کوآپٹ کر سکے اس چینج کو ان کے آس پاس. اور بالکل یہی صورتحال ہماری تعلیمی اداروں کا ہے. تو جو ان کا پیس ہے وہ اتنا آگے بڑھ رہا ہے اور اتنا تیز ہے کہ انسٹیٹیوشنز مشکل سے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر پاتے ہیں کہ ان کی ضروریات اور چیلنجز اور پرائیورٹیز کو وہ کنسیڈر کر سکیں. کالج آف یوتھ ایکٹیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ بنیادی طور پہ اسی خیال کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے کہ ہم وہ صلاحیتیں اور وہ مواقع، وہ علم نوجوانوں کو دے دے جو عصری دنیا میں، کنٹمپریری دنیا میں ان کو ضرورت ہے. وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہیں، اور جس طرح سے دنیا کا سوشل اور پولیٹیکل آرڈر تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر نوجوان اپنی سپیس کیسے اور اپنی پلیس کیسے، مقام کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہیں. معاشی طور پہ وہ اپنے آپ کو خود کفیل کیسے بنا سکتے ہیں. یہ مواقع ہم ان کو فراہم کرتے ہیں تھرو ٹریننگز، تھرو انٹرپرینورشپ، تھرو ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل سپورٹ. تو بہت بڑا ایک متنوع رینج ہے سروسز کا جو ہم نوجوانوں کو فراہم کرتے ہیں. اچھا راز صاحب، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تو بڑی امید ہے، لیکن ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نئی نسل سے بڑے مایوس ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی ڈس ایسوسیٹ ہیں اپنے مسائل سے بھی، اپنے حالات سے بھی، اپنے ملک سے بھی، اپنے ایشوز سے بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہمارے بزرگوں کا ہے یہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں بزرگوں کا بیانیہ اس لحاظ سے کہ وہ بیگانے ہیں اپنے ریالٹی سے، وہ اس حد تک تو صحیح نہیں ہے. مگر بزرگوں کے بیانیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی تبدیلی کی طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ اس انداز سے چلیں کہ آپ تبدیلی کو اڈاپٹ بھی کر سکیں اور اپنے فیبرکس کو بھی ایوالو کرنے میں، جو سوشل اور کلچرل فیبرکس ہیں اس کو بھی مدد کریں کہ وہ ایوالو ہو سکیں. اس وقت ایسا ایک ڈسکنیکٹ سا لگ رہا ہے. اگر آپ فیملی کے اندر بھی دیکھیں، گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھیں، انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی دیکھیں، تو ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہے
وہ पुराने बड़े नस्ल के पास है, और अपॉर्चुनिटी और विजन और स्किल्स नौजवानों के पास है। तो इनके दरमियान थोड़ा सा गैप है, डिस्कनेक्ट है। इसी वजह से हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो नताइज नहीं दे पाते हैं जो जिस तरीके से वो बनाए जाते हैं। तो ये डिस्कनेक्ट अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो वो सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी राज़िक फ़हीम साहब की। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी सोसाइटी का एक तबका वो शिकवे और शिकायत तो कर रहा है, लेकिन उसकी पास ही बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा अपनी नई नस्ल के साथ। तो जब तक आप ऐसे मौक़े नहीं बनाते कि जिसमें ये दोनों मिलकर बैठें और एक दूसरे के साथ बात करें, डायलॉग करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और एक तरफ से गुस्सा कम हो और एक तरफ से लाताल्की कम हो, तो मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसा दायरा ज़रूर बनाना चाहिए कि जिस दायरे के अंदर खड़े होकर हम बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ अपने मसाइल को ज़ेर बहस भी लाएँ और उन पर गुफ्तगू भी कर सकें। बेसिकली पाकिस्तान का ज़्यादातर तबका सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, और लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसकी ना तो कोई बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग होती है और ना ही हम खुद गौर व फिक्र करते हैं। अमूमन ये होता है कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ शेयर हुई और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हम लोग उसको फौरी तौर पे शेयर करना शुरू कर देते हैं, बजाय ये देखे कि ये इन्फॉर्मेशन, इसकी अथेंटिसिटी क्या है, ये ठीक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। जबकि इस सारे सिलसिले में जो मुस्बत इस्तेमाल है या पॉजिटिव इस्तेमाल है सोशल मीडिया का, वो बहुत कम हो जाता है। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं मुस्बत इस्तेमाल के लिए। जैसे कंटेंट क्रिएशन जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम अपनी प्रोफाइल्स, सोशल प्रोफाइल्स जो हैं उस पे शेयर करें और वहाँ से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा के तो ना सिर्फ हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं कंटेंट को, बल्कि मोनेटाइज करने के साथ साथ हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हमें माली तौर पे फ़ायदा होगा बल्कि ये भी फ़ायदा होगा कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे। तो हमें ना सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बल्कि मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नौजवान मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग है, अच्छा डिजिटल सिक्योरिटी है, अच्छा साइबर स्पेसेस के ऊपर तो बहुत से काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो क्योंकि नौजवानों को जब उसके पॉजिटिव टूल्स नहीं होंगे तो नेगेटिव पे जाएंगे, तो पॉजिटिव टूल कौन कौन से हैं और नौजवान उस पर कैसे काम कर सकते हैं? सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं तो बज़ाहिर तो सोशल मीडिया बनाया गया था कनेक्ट और शेयर के फार्मूले, जिस पे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको देख सकते हैं और उनसे अपनी मेमोरीज़ शेयर कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि अब हम इसको ना सिर्फ अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे इसके बारे में बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि ये समझा जाता है कि शायद इसके लिए कोई पैसे खर्च करना पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब की मिसाल ले लीजिए कि यूट्यूब पे अगर आप कोई भी अपनी जो सलाहियत है या जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी रखते हैं आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें। अब तो यहाँ तक है कि एआई के टूल्स जो हैं उनकी मदद से आपको फेसलेस जो चैनल्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, यानी आप अपनी तस्वीर को सामने लाए बगैर जस्ट जो मालूमात है किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप जानते हैं वो आप प्रोवाइड करना शुरू कर दें, और उससे जो YouTube का पार्टनर प्रोग्राम है वो आपको पे करता है, तो आप इससे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं
ان کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ کمپنیز آپ کو ایز اے ایفیلیٹ رجسٹر کر لیتی ہیں اور آپ کو اس کا کمیشن پے کرتی ہیں جو آپ کے ریفرنس سے یا آپ کے ریفرل سے انفارمیشن جو پر ان کی سیلز آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ اپنی سروسز جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دے سکتے ہیں. آپ کو اگزامپل بڑی دلچسپ بتاتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا عید پہ ایک فیس بک گروپ میں کسی نوجوان نے یہ لگایا ہوا کہ میں آپ کا عید مبارک کا پوسٹر بنا کے دوں گا 200 روپے میں, اور لوگ اس سے عید مبارک کا اپنی تصویر لگا کے پوسٹر بنوا رہے ہیں اور وہ اس سے کما رہا ہے. اب اس بات سے قطع نظر کہ وہ کتنا کما رہا ہے, لیکن یہ ایک مثبت ایکٹیویٹی ہے, جو اسکل اس کے پاس چھوٹی سی تھی اس نے اسی کو مونیٹائز کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خواتین گھر میں بیٹھ کے مختلف گروپس کے اندر اپنی جو پروڈکٹس ہیں, فیس بک پہ ایک مارکیٹ پلیس کا آپشن ہوتا ہے, وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کر سکتی ہیں. اگر اپنی پروڈکٹس نہیں ہیں یا انوینٹری اپنے پاس موجود نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ جیسے ریئل اسٹیٹ میں کسی بھی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس سے آپ انفارمیشن لے لیں کہاں کہاں پہ جو پراپرٹیز ہیں وہ آن رینٹ ہیں یا فار سیل ہیں, اس انفارمیشن کو آپ شیئر کرتے ہیں اور وہاں سے لیڈز آپ کو ملتی ہیں, اس کو آپ یوز کرتے ہوئے گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں. تو لائک بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم بہت بڑے لیول پہ جا کے نہیں بھی سیکھتے تو بھی سوشل میڈیا کو اس طرح سے استعمال کر کے اس سے کمایا جا سکتا ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈیجیٹل اسپیسز کے حوالے سے کہ انہیں کس طریقے سے ایک بامقصد طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور ہم ڈیجیٹل اسپیسز کو بامقصد طریقے سے استعمال کر کے اپنے نوجوانوں کو پرامن مقاصد کے لیے اور معاشرے کے اندر بہتری کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے, اس پر میں نے بھی بات کرنی ہے, آپ نے بھی بات کرنی ہے, اور اس سے اپنے ڈسکشن کے ڈسکورس کا حصہ بنانا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.